ہے, اس کو مد نظر رکھیے گا. یہ نہ کہیے گا کہ علامہ صاحب نے کہا جو بھی آئے اس کو دے جو, اب یہ حدیث سنا دی ہے تو حدیث پہ عمل کریں, جو بھی آئے دے جو, تو کار کنگال ہو کے بیٹھے رہو. یہ بھی بات غلط ہے, یہ بھی بات غلط ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر ہے تو دو, اگر نہیں ہے تو لارا نہ لگاؤ. ہم لارا لگا دیا یار کل آ جائے, نہیں اب سیدھا کہہ دیں یار میرے پاس نہیں یار گنجائش قسم سے گزارا نہیں ہو. تو طریقہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ. جتنی چہرے پہ سمائل اور محبت رکھیں گے اتنا ایمان بڑھے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تعلق نہ توڑے, جب تعلق ٹوٹے گا تو سمجھ لیں کہ, اور بڑی بات کہ صلہ رحمی سب سے ضروری ہے, اور قطع تعلق کی سب سے بڑی دشمن غیبت ہے. سب سے بڑی دشمن کیا ہے؟ غیبت. غیبت کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ. جی بیک بائٹنگ. والد صاحب تھے میرے, مجھے واقعہ یاد آ گیا. ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے حاجی صاحب فلاں بندہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے. والد صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا چل ہاں پتر اس بندے دے منہ تے دے. وہ کہتا نہیں ایسا نہیں, ایسی باتیں نہ کروا, تو نے یہ کہا کہ وہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے, اب اس کے منہ پہ چل. جب منہ پہ لے کے گئے اس نے کہا حاجی صاحب 5 منٹ پہلے میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, یہ آپ کی باتیں کر رہا تھا. آج ہمارا یہی حال ہوا ہے جی. ادھر سے اٹھائی ادھر دے دی, ادھر سے اٹھائی ادھر دے دی, دونوں دوستوں کو لڑا کے رکھ دیا. میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں اسی وجہ سے. ایک بندہ ہے وہ بیوی کے پاس جاتا ہے, ایک کماندہ بڑا ہے, پیسے کی طرف ہے. اب بیوی, میرے آقا نے فرمایا جو عورت ہے نا, نعوذ باللہ من ذالک, عورت حضرت خدیجہ بھی ہے, حضرت عائشہ بھی ہے, لیکن یہ مزاج کی بات کر رہا ہوں. جو عورت ہے نا اس کی عقل جو ہے نا ایڑی کے پیچھے ہوتی ہے. اب نعوذ باللہ یہ نہ سمجھیے گا کہ پھر وہی بات گھر میں جا کے لڑائی فساد کر دے. علامہ صاحب نے کہا جی عورتوں کی عقل جو ایڑی میں ہوتی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے, اب کیا ہوگا, وہ اتنا یقین سے کرے گا اللہ کی قسم کہ آپ پوچھیں ذرا یہ پیسے کہاں جاتے ہیں. اب عورت کے دل میں وسوسہ پڑ گیا. اب وہ جو ہی خامد گھر آئے گا وہ سیدھی بندوق لے کے 90 ڈگری پر رکھی ہوگی اس نے, وہ تھکا ہوا آیا, سیدھی بندوق اس کے منہ پہ, یہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ وہ بیچارہ تھکا ہوا آیا, ماندہ آیا, بیٹھو ریلیکس ہونے دو, چائے کا کپ پلاؤ, پانی پلاؤ, ہاں اب بات کرو. اب کیوں اس نے بارود کی گن پہلے رکھی ہوئی ہے, وہ آتے ساتھ ہی جب اس نے چڑھائی کر دی, اب مرد ہے اس نے چڑھائی کر دی, اب عورت نے 2 گالیاں دی, مرد نے تھپڑ دے مارا. اب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک, طلاق 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 طلاق, دڑم کر کے پورا گھر تباہ, بچے تباہ. اب مولوی اور مفتی جی میں نے غصے میں طلاق دے دی. ہو بھائی کہتے پیار بھی طلاق ہوئی ہے, غصے میں ہی ہوتی ہے. اب پورے گھر کو غیبت نے برباد کر دیا, بیک بائٹنگ نے برباد کر دیا. تو یہ صلہ رحمی نہیں رہی. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جو ہے یقین پہ قائم ہوتا ہے. بیوی کا 100 بندہ کان بھرتا رہے, وہ خبردار میرا خامد ہے, خامد ہے میرا. کوئی آپ کی بیوی کی بات کرے تھپڑ مار دے اس کے منہ پہ, چل بدبخت میری بیوی ہے وہ. آپ بیوی کے ساتھ اچھا ہوں, بیوی آپ کے ساتھ بچہ ہوں, بڑا کھڈے میں جا کے کوئی ہو تو کیوں گھر برباد کر رہے ہیں اپنا, کیوں لوگوں کی باتوں میں گھس رہے ہیں. آج نحوست گھروں میں سچی کہہ رہا ہوں اسی وجہ سے. میں نے پچھلے جو نہیں بلکہ آج سے سال ایک پہلے ایک شخص نے سوال کیا, علامہ صاحب کوئی ایسا وظیفہ دے دے, میرا بچہ بڑا شرارتی ہے. جب میں نے خطاب ختم کیا تو میں نے کہا یار تو مجھے لا دے, میں اپنے بچوں کو پلاؤں. اس لیے کہ بچے شرارتی نہیں ہوں گے تو کب شرارتیں کریں گے؟ وہ داڑھی رکھ کے شرارتیں کریں گے, ان کی عمر ہے شرارتیں کریں گے. وہ شریر بہن بھائی کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ اینٹ اور پتھر کا ہوتا ہے, ہر گھر میں. اب کیا ہوتا ہے, باپ جو ہے وہ بیٹی کی طرف ہوتا ہے, اب بیٹی ہو بھی اکیلی تو باپ کی اور لاڈلی ہوتی ہے. پورے دن کی ہسٹری جو وہ بھی یقین کریں بڑا یہ پیارا رشتہ ہے, پوری باپ کو سنانی ہوتی ہے. باپ کو پتا ہوتا ہے یہ مکس کر رہی ہے بیچ میں, یہ جھوٹ ملا رہی ہے, سارا باپ ہاں جی بالکل ہاں ٹھیک, بس مجھے تیاری کرنے دے, میں نہا کے نیچے آتا ہوں, اب دیکھ پھر میں کیا کرتا ہوں. وہ بیٹھی ہوئی, بھائی آ رہا ہے نا ریٹ, اب پتہ چلے گا تیرا. یہ بھی محبت کے رشتے ہیں. بیٹا جو ہے ماں کی طرف ہوتا ہے, تو بہن بھائی کی لڑائی اینٹ پتھر کی ہے. ہر گھر میں ہم خود بہن بھائی لڑتے تھے, مگر ایک لمٹ میں, گالی گلوچ نہ ہو. گالی گلوچ کب ہوگا؟ جب والدین خود گھر میں گالیاں نکالیں گے. تو صلہ رحمی بچوں کے ساتھ بھی, وائف کے ساتھ بھی, ڈیلنگ اچھی رکھیں, اپنی زبان اپنی پاک رکھیں. اور حضرات محترم, ہر ایک بندے کا مزاج اپنا ہوتا ہے. کچھ بندوں کی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ کان میں جاتی ہے, مگر کچھ بندوں کی بات ایسی ہوتی ہے وہ کان میں نہیں جاتی, وہ سیدھا دل میں جاتی ہے. وہ دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, کہنا نہیں پڑتا کہیں سبحان اللہ. وہ جب بات جائے گی نا تو چہرے, اب دیکھیں ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے. کوئی بندہ داد دیتا ہے, کوئی اچھی حدیث سنا دی, یا کوئی میں نے واز کر دی, یا کچھ اور چیز کی, تو کوئی سنبھال دے کے داد دے دیتا ہے. ایسے سارا لا کے, جیسے ندیم صاحب کر رہے ہیں, سارا لا کے داد دیتا ہے. کوئی آنسوؤں سے داد دے دیتا ہے, کوئی سبحان اللہ زور سے کہہ دیتا ہے, کوئی سبحان اللہ آہستہ سے کہہ دیتا ہے.
ہم مولویوں نے بھی، میں کو سچی بتاؤں، تقریر کرنا یا خطاب کرنا خود آتا نہیں ہے، اور جوش جو ہے وہ پورے مجمع پہ جاڑ رہے ہوتے ہیں. مزاج ہی بگڑا ہوا ہے، سب کا مزاج بگڑا ہوا ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ صلہ رحمی نہیں ہے، محبت نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہر ایک مزاج اپنا ہے. تو فرمایا کہ اے ابو بکر آپ آہستہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، اور اے عمر آپ زور سے قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا. تو ابو بکر حضرت عمر فاروق بولے کہ آقا میں زور سے قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کہ شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوئے کو جگاتا ہوں. شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوئے ہوئے کو جگاتا ہوں. ابو بکر آپ کیوں آہستہ قرآن پڑھتے ہیں؟ تو میرے ابو بکر نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں سناتا ہوں وہ ہر ایک چیز سن لیتا ہے. سبحان اللہ. مزاج آقا نے کسی کو منع نہیں فرمایا، مزاج ہے ہر ایک بندے کا اپنا مزاج ہے. میں نے جو پہلی بات، کوئی سر ہلا کے داد دے گا، کوئی آنسوؤں سے داد دے گا. آج کل تو یقین کریں جب علامہ صاحب یا مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے نا، تو آپ دیکھیں ٹی وی پہ، اب میں دعوت دیتا ہوں جناب، دونوں ہاتھ بلند کر کے جس نے مدینے جانا ہے مدینے کا ٹکٹ. او بھائی کون مدینے جانے نہیں چاہتا؟ جس نے ہاتھ کھڑا نہ کیا وہ مدینے میں نہیں جائے گا. اب سارے بوڑھوں کو ہاتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے. ہمارے نقیب بھی وہ نہیں رہے جی. وہ عالم دین تو بیچارہ جو بھی ہے اس کو لگا کے القاب لگا کے پتہ نہیں کہاں پہ بٹھایا ہوتا ہے، اور جو ہاتھ نہ کھڑا کرے گا مدینے کا ٹکٹ کینسل ہو گیا. کیا ہمارے بازاری ہو وہ جیسے نہیں منڈی میں ہوتا آلو 2 روپے کلو 2 روپے کلو، ایسے اب بک رہا ہے کام. صلہ رحمی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے. جب تک آپ میں صلہ رحمی نہیں آئے گی، مزاج اچھا نہیں ہوگا، خدا گواہ ایمان اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور مزاج کب آئے گا؟ جب آپ کی صلہ رحمی اچھی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیں، غیبت کی بات کی، اس کے بعد چغلی ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ ایک قبر میں آپ گھوڑے پہ سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا جو ہے نا بدک گیا. تو آقا نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ یہ گھوڑا کیوں بدکا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں جانتے. فرمایا یہ جو قبر والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہ جو قبر ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑے گناہ سے نہیں ہو رہا. اب سنیے گا، چغلی کی وجہ سے اور پیشاب میں نا احتیاط کرنے کی وجہ سے. اب کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو چھینٹیں تو بدن پہ پڑیں گی نا جی. پیشاب میں احتیاط نہیں ہے، اب عذاب دیکھ لیا جی، عذاب ہو رہا ہے. اب میرے آقا نے جب عذاب دیکھا تو میرے آقا نے 2 شاخیں توڑی درخت سے، وہ قبروں پہ لگا دی. وہ بولیے قبروں پہ لگا دی تاکہ جب تک یہ ہری رہے گی تب تک یہ عذاب سے بچے رہیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، بڑی پیار کا نقطہ دے رہا ہوں. جو ڈاکٹر ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ بیماری کو تلاش کرتا ہے جی، پھر اس کے بعد اس کا بات درست ہے، سب سے پہلے بیماری کی تحقیق کرے گا، اس کے بعد علاج کرے گا. اب 2 قبریں تھیں، میرے آقا طبیبوں کے طبیب ہیں. بیماری ڈھونڈ لی. کون سی بیماری ڈھونڈی؟ کہ چغلی کرتے تھے اور پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے تھے. اور علاج کیا دیا؟ کہ جب تک یہ ہری رہیں گی تب تک ان پر عذاب بولیے نہیں ہوگا. مجھے اب آپ ایمانداری سے بتائیں، ڈاکٹر تو وہ ہوتا ہے جو دائمی علاج کرے. ڈاکٹر تو قابل اسے جانا جاتا ہے جو دائمی علاج کرے. اگر 6 مہینے کے بعد بیماری پھر پلٹ آئے تو وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر نہیں ہوگا. میرے آقا نے جو شاخیں لگائی تھی نا وہ دائمی لگائی تھی. یہ نقطہ آپ کو نیا دے رہا ہوں کہ جس کو میرے آقا نے ہاتھ لگا دیے وہ خشک ہو ہی نہیں سکتی، وہ دائمی لگ گئی، عذاب قبر ٹل گیا. آپ کہیں گے اس پہ دلیل دے دوں، دلیل بھی دے دیتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرمائے تو ایک بڑائی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، کیوں نہ میں آپ کے لیے کرسی بنا لوں، چیئر بنا لوں، آپ اس کے بیٹھ کر اس پہ خطبہ دیں. تو وہ درخت تھا کھجور کا، اس کا نام تھا ستون حنانا. کھجور کا تنا خشک تھا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ہاں جی بعد میں آؤں گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگاتے اور کھڑے ہو کے خطبہ دے دیتے. تو اس نے کرسی بنا دی. اب یہاں پہ درخت ہے، یہاں پہ کرسی بن گئی. آقا صلاۃ و تسلیم خطاب کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے جب آئے نا، اس درخت کے قریب سے گزرے تو اس درخت سے رونے کی آواز آئی. ہائے ہائے ہائے، رونے کی آواز آئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور فرمایا کیوں روتا ہے؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا درخت کی زبان ہوتی ہے؟
مگر مصطفیٰ اگر بلائے تو زبان مل جاتی ہے، آئے 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 مل جاتی ہے زبان. وہ کہتے ہیں نا حسن ہو نا تو نزاکت آ جاتی ہے، نزاکت آ جاتی ہے. تو فرمایا کیوں رو رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے، میرا ساتھ تھا، آج اب اس کرسی پہ جا رہے ہیں یا رسول اللہ وہ کرسی خوش نصیب ہو گئی مجھ سے. تو میرے آقا نے فرمایا یہ بتا کیا تجھے ابھی ہرا کر دوں، ابھی ہرا کر دوں اور تیرے ساتھ کھجورے لگے، کھجورے پکے اور ہم سارے مل کر کھائیں، چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں. دوسری آپشن یہ ہے جنت میں لگا دوں، جنت میں لگا دیتا ہوں، بلال بھی کھائے گا، ویس بھی کھائے گا، میں بھی کھاؤں گا. فرمایا یا رسول اللہ یہ قبول ہے، جنت میں لگا دے. او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے. سبحان اللہ. غالب ہے نا، غالب بڑا شاعر تھا. علامہ اقبال اور غالب کے مقابلے میں شاعر نہیں ہوگا ایسا، چوٹی کے شاعر. اور غالب تو خود کہتا ہے کہ مجھے اپنی شاعری پہ ناز ہے، میں ناز کرتا ہوں اپنی شاعری پہ. تو ایک دن کسی نے کہا غالب نبی کی نعت لکھ، اتنی پیاری تیری قلم چلتی ہے، تیرا حسن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، نعت لکھ نبی کی. قلم اٹھایا، قلم کو زمین پہ پھینک دیا، قلم کو زمین پہ پھینک دیا. کہتے ہیں غالب قلم کیوں پھینکا ہے؟ فرمایا جن کی میں نعت لکھ رہا ہوں ان کو میں نہیں جانتا، ان کو میں نہیں جانتا. ایک شخص ساتھ کھڑا تھا، کہتا غالب کافر ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری دنیا جانتی ہے، تو کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا. فرمایا کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ محمد کو صرف ایک جانتا ہے، وہ ہے محمد کا رب، اور کوئی جانتا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. کیا لکھوں میں؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. جی قطرے کو سمندر، قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، خم آ جاتا ہے کونین کو جب زلف سوارا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی تو ضروری ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی ہے، محبت. آج جو اسلام ہمارے پاس ہے یہ صلہ رحمی کی وجہ سے ہے، محبت کی وجہ سے. اپنے چہرے پہ شمائل رکھیں، سب سے پہلے اپنے خونی رشتہ داروں سے محبت کریں، ان سے قطع تعلق نہیں ہونا. کیوں یہ بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اس کی عمر میں برکت ہو جی اور اس کی روزی بڑھے تو کیا کرے؟ اپنے خونی رشتہ داروں سے محبت کرے. ہم انہی سے روٹھے ہوئے، ہم انہی سے بولیے روٹھے ہوئے.